کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک انسان آپ کی زندگی میں اتنا اہم ہو جائے کہ اس کے بدلتے رویے کے ساتھ آپ کا پورا دن بدل جائے، اس کا ایک میسج آپ کو خوش کر دے اور اس کی خاموشی آپ کو اندر سے بے چین کر دے؟ پھر ایک دن وہی انسان بدل جاتا ہے، باتیں کم ہو جاتی ہیں، فاصلہ بڑھ جاتا ہے اور آپ رات کو خاموشی سے یہی سوچتے رہتے ہیں، آخر مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ لیکن شاید آپ کو آج ایک ایسی بات سمجھنے کی ضرورت ہے جو آپ کے اس درد کو ایک نئی نظر سے دکھا سکتی ہے۔ آپ کا دل کسی انسان کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن آپ کا سہارا صرف انسان نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان بدل سکتا ہے، انسان دور جا سکتا ہے، انسان وعدہ کر کے مکر سکتا ہے، لیکن اللہ نہیں بدلتا۔ کسی کا آپ کو چھوڑ دینا صرف ایک رشتہ ختم ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی اس کے ساتھ آپ کی امیدیں بھی ٹوٹتی ہیں۔ آپ نے مستقبل کے بارے میں کچھ سوچا ہوتا ہے، کچھ خواب بنائے ہوتے ہیں، کچھ دعائیں کی ہوتی ہیں، اور پھر اچانک سب کچھ ویسا نہیں رہتا۔ سب سے مشکل چیز یہ نہیں ہوتی کہ وہ شخص چلا گیا، سب سے مشکل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کا دل ابھی بھی وہیں کھڑا ہوتا ہے۔ آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن یادیں پیچھے کھینچتی ہیں۔ آپ خود کو سمجھاتے ہیں کہ بس اب کافی ہے، پھر اچانک کوئی پرانی بات یاد آ جاتی ہے اور دل دوبارہ وہیں پہنچ جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات ہے، صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو درد محسوس ہی نہ ہو۔ درد ہونا انسان ہونے کی علامت ہے۔ اسلام ہمیں جذبات ختم کرنے کا نہیں، بلکہ انہیں صحیح سمت دینے کا راستہ دکھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کے لیے ہر حال میں خیر ہے، خوشی ملے تو شکر کرتا ہے اور تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے، اور دونوں صورتوں میں اس کے لیے خیر ہے۔ صحیح مسلم حدیث 2999۔ غور کریں، حدیث یہ نہیں کہتی کہ مومن کو تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ تکلیف کے وقت صبر اس تکلیف کو بھی خیر کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اور شاید آپ کے لیے سب سے ضروری کام یہ نہیں کہ آپ اس انسان کو بھول جائیں، سب سے ضروری کام یہ ہے کہ اپنے دل کی سمت درست کریں۔ اگر آپ ہر وقت اسی شخص کی پروفائل دیکھ رہے ہیں، اس کے میسج کا انتظار کر رہے ہیں، اس کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ اپنے زخم کو بار بار خود ہی چھیڑ رہے ہیں۔ کچھ فاصلے ضروری ہوتے ہیں، ہر چیز جاننا ضروری نہیں ہوتا، ہر جواب حاصل کرنا ضروری نہیں ہوتا، اور ہر تعلق کو واپس حاصل کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی انسان کو یہ قبول کرنا پڑتا ہے جو میرے اختیار میں نہیں، میں اسے اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ یہی توکل کی ایک خوبصورت شکل ہے۔ آپ کوشش کر سکتے ہیں، اپنا رویہ درست کر سکتے ہیں، اگر آپ سے غلطی ہوئی ہے تو معافی مانگ سکتے ہیں، لیکن کسی کے دل کو اپنے مطابق بدل دینا آپ کے اختیار میں نہیں۔ اس لیے اپنے اختیار کی چیزیں سنبھالیں، اور جو اختیار سے باہر ہیں انہیں اللہ کے سپرد کریں۔ ایک اور خطرناک چیز ہے، دل ٹوٹنے کے بعد انسان کبھی کبھی اللہ سے بھی دور ہونے لگتا ہے۔ نماز میں دل نہیں لگتا، دعا میں وہ پہلے جیسی کیفیت محسوس نہیں ہوتی، اور انسان سوچتا ہے اگر اللہ میرے ساتھ ہے تو پھر یہ سب کیوں ہوا؟ لیکن یہاں اپنے رب کے بارے میں جلدی فیصلہ مت کریں۔ ہم پوری تصویر نہیں دیکھتے، ہم صرف آج دیکھتے ہیں۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان بعض اوقات کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ اس میں اس کے لیے خیر ہو سکتی ہے، اور کسی چیز کو پسند کرتا ہے، حالانکہ اس میں اس کے لیے شر ہو سکتا ہے۔ اللہ جانتا ہے، انسان نہیں جانتا۔ سورہ البقرہ 2:216۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر جدائی لازماً کسی خاص حکمت کی وجہ سے ہوئی ہے جسے ہم یقینی طور پر جانتے ہیں۔ ہم ایسا دعوی نہیں کر سکتے، لیکن ہم یہ ضرور جانتے ہیں، اللہ وہ جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے، اور یہی یقین انسان کو ٹوٹنے کے بعد بھی سنبھال سکتا ہے۔ اب ایک کام کریں، اس انسان کے بارے میں اللہ سے صرف یہ دعا نہ کریں یا اللہ اسے واپس لے آؤ، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی کہیں، یا اللہ میرے لیے جو بہتر ہے اسے میرے دل کے لیے قابل قبول بنا دے۔ اگر وہ تعلق میرے حق میں بہتر ہے تو اللہ اسے درست راستے سے آسان کر دے، اور اگر نہیں تو میرے دل کو اس کے پیچھے ضائع ہونے سے بچا لے۔ یہ دعا آپ کو نتیجے کے بجائے اللہ کے ساتھ جوڑتی ہے، اور یہی اصل سکون ہے۔ پھر اپنی زندگی دوبارہ اٹھانا شروع کریں، نماز کو مت چھوڑیں، کیونکہ دل ٹوٹنے کے بعد سب سے پہلے جس دروازے پر واپس جانا چاہیے
وہ اللہ کا دروازہ ہے۔ قرآن کہتا ہے بے شک اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ سورہ الرعد 13:28۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ذکر کرتے ہی ہر مسئلہ فوراً ختم ہو جائے گا، بلکہ یہ کہ دل کا اصل اطمینان اپنے رب سے تعلق میں ہے۔ اپنی پڑھائی پر واپس آئیں، اپنے کام پر توجہ دیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزاریں، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اپنی صحت، اپنی ذمہ داریوں اور اپنے مستقبل کو نظر انداز نہ کریں، کیونکہ کسی ایک انسان کا چلے جانا آپ کی پوری زندگی کے رک جانے کی وجہ نہیں بننا چاہیے۔ آپ کی زندگی اس ایک تعلق سے بڑی ہے اور آپ کا رب اس تعلق سے کہیں بڑا ہے۔ اور اگر آپ سے واقعی کوئی غلطی ہوئی تھی تو اپنے آپ کو صرف سزا دیتے نہ رہیں، غلطی تسلیم کریں، معافی مانگیں، اپنا رویہ بدلیں اور اللہ کی طرف واپس آئیں۔ اللہ تعالی فرماتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ سورہ الزمر 39-53۔ یہ آیت بنیادی طور پر گناہگار بندوں کو اللہ کی رحمت سے نامید نہ ہونے کا پیغام دیتی ہے، اور اس میں ہمارے لیے ایک بڑا سبق ہے۔ اللہ سے دور جانے کے بعد واپس آنے کا راستہ بند نہیں ہوتا۔ تو اگر دل ٹوٹنے کے بعد آپ اللہ سے بھی دور ہو گئے ہیں، آج واپس آ جائیں۔ لمبی تقریر ضروری نہیں، سجدے میں چلے جائیں اور اپنے رب سے اپنی زبان میں بات کریں۔ کہیں یا اللہ میں کمزور ہوں، میں اپنے دل کو خود نہیں سنبھال پا رہا، تو میرے دل کو سنبھال لے۔ اور ایک دن شاید آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ آپ کی اصل کامیابی یہ نہیں تھی کہ وہ انسان واپس آیا یا نہیں، اصل کامیابی یہ تھی کہ آپ اس آزمائش میں اپنے رب سے دور نہیں ہوئے، آپ نے خود کو نہیں کھویا، آپ نے نماز نہیں چھوڑی، آپ نے اپنی زندگی نہیں روکی، آپ نے بدلہ لینے کے بجائے خود کو سنبھالا، اور آپ نے اپنے دل کو ایک مخلوق کے قبضے میں رکھنے کے بجائے اپنے خالق کے سپرد کر دیا۔ یاد رکھیں، ہر شخص جسے آپ کھونا نہیں چاہتے، ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، لیکن اللہ کے ساتھ تعلق اسے آپ آج بھی مضبوط کر سکتے ہیں۔ اب اس شخص کے پیچھے اپنی پوری زندگی مت روکیں۔ جو ہو چکا اسے بدل نہیں سکتے، جو آپ کے اختیار میں ہے اسے بہتر کریں، اور جو آپ کے اختیار میں نہیں اسے اللہ کے حوالے کر دیں۔ شاید آپ کا دل ابھی بھی بھاری ہو، کوئی بات نہیں، آج فوراً سب ٹھیک محسوس ہونا ضروری نہیں، بس ایک کام کریں، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ بھی اللہ کی طرف چلتے رہیں، کیونکہ انسان کا سہارا چھوٹ سکتا ہے، اللہ کا دروازہ نہیں۔ اور اگر یہ پیغام آپ کے دل تک پہنچا ہے تو اسے صرف اپنے لیے نہ رکھیں، شاید کوئی اور بھی خاموشی سے اسی درد سے گزر رہا ہو، اس تک یہ پیغام پہنچا دیں۔